ہمارے سیگمنٹ ہے, ہم اس طرف آتے ہیں. میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں گی, آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے, ٹھیک ہے؟ وقت کبھی رکتا نہیں ہے. یادیں خوبصورت ہوتی ہیں بہت. جنون عشق. جملہ بنانا. جنون مجھے جنون کی حد تک عشق ہے تم سے. آپ کو جنون کی حد تک عشق ہے. صحیح بنا ہے. بالکل بہت اچھا جملہ بنا, مگر میں بالکل نہیں پوچھوں گی کہ آپ کو جنون کی حد تک کس سے عشق ہے. آپ سے. اچھا مجھ سے عشق ہے. آپ کو بول رہی ہوں ریما جی. اچھا مجھ سے. بہت شکریہ عائشہ, بہت بہت شکریہ. میں سمجھی آپ کو کام سے عشق ہے. کام سے بھی ہے, آپ سے. بہت بہت شکریہ. اداکار اداکار جملہ بنانا ہے اس پہ. جی. اس دنیا میں بہت اچھے اداکار ہیں. خوبصورت ریما جی بہت خوبصورت ہیں. بہت شکریہ عائشہ. اب آپ نے میرے علاوہ جملے بنانے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے؟ موقع موقع پہ ہمیشہ صحیح فیصلہ لینا چاہیے. بچپن میرا بچپن بہت خوبصورت تھا. دوست دنیا کی سب سے خوبصورت انسان ہے. ایج ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رکتی نہیں ہے. خیال ہمیشہ خوبصورت خیال رکھو چیزوں کے بارے میں. بہت اچھی بات. اچھا خالی جگہ پر کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ میرے پاس ڈیش تھا لیکن وقت نہیں تھا. ڈیش تھا لیکن وقت نہیں تھا. میرے پاس پیسہ تھا لیکن وقت نہیں تھا. پیسہ تھا. بڑی خوش قسمت ہے عائشہ. ہم لوگوں نے تو جب کریئر سٹارٹ کیا تھا تو بالکل پیسے نہیں تھے. ریما جی ایک بہت سال لگے ایک گاڑی لینے کے لیے, 3 سے 4-5 سال لگے ایک گاڑی کے لیے. تو پیسے تو آئے نہیں, بٹ آپ خوش قسمت ہیں کہ شروع سے آپ کے پاس پیسے تھے. اچھا میرے پاس ڈیش ہے لیکن اس کا کسی کو علم نہیں. میرے پاس ڈیش ہے لیکن اس کا کسی کو علم نہیں. میرے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میرے پاس لوگ ہیں لیکن اس کا کسی کو علم نہیں. میرے پاس زندگی میں ڈیش کی کمی ہے. میرے پاس زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اور نیک ہونا چاہیے. اور نیک ہونا چاہیے. تو میرے پاس زندگی میں نیکی کی کمی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں سب چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤں. ریما جی کبھی کبھار میں بہت سوچتی ہوں, میں جب قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے, لیکن پتہ نہیں شاید میں بہت ویک ہوں, میں کر نہیں پاتی ہوں. لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں سب چھوڑ دوں اور اللہ کی راہ میں چلی جاؤں, مطلب فل ٹائم ابایا اور سب. یہ میرا دل کرتا ہے. جو آپ کا دل آپ سے کہے آپ ضرور اپنے دل کی سنیں. میرے پاس محبت ہے لیکن ڈیش کی بہت کمی ہے. میرے پاس محبت ہے لیکن ڈیش کی بہت کمی ہے. میرے پاس محبت ہے لیکن وقت کی بہت ہی کمی ہے. اچھا میرے پاس ڈیش ہے لیکن عقل نہیں ہے. ڈیش ہے لیکن عقل نہیں ہے. پیسہ میرے پاس بہت پیسہ ہے لیکن عقل نہیں ہے. کہ کیسے استعمال کروں؟ کہ کیسے لوگ مجھے ڈیش کے بڑے سوالات پوچھتے ہیں. شادی کب ہو رہی ہے تمہاری شادی, یہ بہت سوال پوچھتے ہیں. اچھا یہ بہت سوال پوچھتے ہیں. اچھا ایشل آپ آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت گڈ وشز ہیں آپ کے لیے کہ آپ جو زندگی میں چاہتی ہیں آپ کو اللہ عزت سے اور خوشیوں کے ساتھ وہ نصیب کرے. تو جانے سے پہلے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ آج جمعۃ الوداع بھی ہے, رمضان کا آخری جمعہ ہے,
جی میں صرف یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آج کل سوشل میڈیا کی اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ لوگ کسی کو اچھا نہیں بول سکتے تو پلیز برا بھی مت بولیے, کیونکہ آپ تو لکھ دیتے ہیں مگر جیسے میں ہوں, میرے بارے میں اگر آپ کچھ لکھیں گے تو میں انسان ہوں, ایکٹر تو ہوں لیکن اپنے گھر میں ریئل لائف میں ایک نارمل انسان ہوں, تو مجھے برا لگے گا. تو پلیز نیگیٹو کمنٹس مت لکھیں. اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی مت دیجیے گا. میں صرف یہی بولنا چاہتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ عائشہ آپ کا. ہم اپنی ٹرانسمیشن کہ ہمیشہ جب بھی بریک پر جاتے ہیں تو ایک اچھی سی بات کے ساتھ جاتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیکی کریں تو مشکل ضرور لگتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتی. نیکی کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب آپ ایک قدم کسی بلندی کی طرف جانے کے لیے بڑھاتے ہیں, ہر قدم مشکل لگتا ہے مگر بالآخر مقام اور منزل آپ کی چوٹی ہوتی ہے, بلندی ہوتی ہے. اور برائی کو آپ کوشش کریں کہ ختم کر دیں, کیونکہ اگر ایک دفعہ برائی کرنا شروع کر دیں تو پھر رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسی مثال ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے آپ ایک قدم نیچے کی طرف بڑھائیں, باقی کے قدم خود ہی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر منزل جو ہے وہ پستی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ دیکھنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے کہ ہم کون سا ایسا کام کریں جس سے ہماری منزل بلندی بنے, پستی نہ. علماء کرام سے گفتگو ہماری ہوگی آج جمعۃ الوداع کے حوالے سے. آپ کہیں مت جائیے گا, اس چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے ہیں, آہ اسیا میں ہی دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. بس میں افطار سجتی تھی
حق بھی ہوتی، سب کا سب ہے سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آئے نمازی، کیسا جذبہ تھا دیکھو ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرحان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہے، اور آپ نے کلام پڑھا تو ایک دم دل میں رقت طاری ہو گئی کہ یہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ، اور بس کچھ دن اور رمضان المبارک سمجھے الٹی گنتی الوداع جب گن رہے تھے، بس وہ دن کم ہو گئے اور پتہ نہیں چلا کہ رمضان کیسے گزر گیا۔ جی جی بالکل۔ جمعۃ المبارک کے بیشتر اور بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ جب دوسرے مہینوں میں نماز جمعہ ادا کرنے اور دیگر اچھے اعمال کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو ماہ رمضان میں پائے جانے والے جمعۃ المبارک کی شان اور فضیلت کیا ہوگی کہ جس میں ہر نیک عمل کا ثواب نامہ اعمال میں 70 گنا زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا گہرا شعور رکھنے والے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے عام مسلمان بھائی بھی جو اتنا زیادہ دین کا فہم نہیں رکھتے اور عام دنوں میں نماز جمعہ کا اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے، جمعۃ الوداع کے موقع پر وہ بھی نماز جمعہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے رب رحیم کی بارگاہ مقدس میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا سید محمد اون نقوی صاحب، اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جمعۃ المبارک آپ کو، جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ جتنی عبادت ہم نے کی اللہ سے قبول کرے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ آئے مفتی صاحب، تو آغاز سے گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پروردگار دو عالم نے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت کیوں عطا کی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال کہ جمعے کی فضیلت کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام کہا، دنوں کا سردار کہا، اور روایت میں ملتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ جمعے کے دن ہوئی ہے، اور آپ کو داخل جنت جو کیا گیا وہ بھی جمعے کے دن کیا، اور آپ جو تشریف باہر لے کے آئے اللہ کے حکم سے وہ بھی جمعے کے دن آئے۔ جمعے کے دن کافی سارے مارکے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور جمعے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت ایسی، عام جمعے کی بات کر رہا ہوں، ایک گھڑی اس میں ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب بندہ جو بھی دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی جمعے کی فضیلت جو رمضان کی اس کی تو بہت برکتیں، عام دنوں کے اندر جب کوئی شخص جمعے کے دن نیت کرے شب جمعہ کو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع میں جمعہ کا خاص اہتمام کروں گا، کیونکہ میرے رسول غسل کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، جایا کرتے تو میں اسی طرح جاؤں گا، ہاں میں اپنی زبان کو درود مصطفیٰ سے مہکاتا جاؤں گا، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا رہوں گا۔ جب اس طرح وہ اہتمام کرے، اول وقت مسجد جائے، وہاں اسٹے کرے اور عصر کی نماز تک وہاں اسٹے کرے،
اللہ کا ذکر کرتے رہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عصر کے وقت جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں بندے خدا اگر تجھے معلوم ہو تیرا رب تجھ سے کتنا قریب ہے تو قیامت تک سر نہ اٹھا. اور پھر جب بندہ مسجد میں اسٹے کر لیتا ہے ظہر تک تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, رب ذوالجلال بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کا دیدار کرو, یہ میرا مہمان ہے, یہ میرا دوست ہے. تو جمعۃ الوداع ہو, رمضان المبارک ہو, اور وہ دن کہ جب آقا پر درود پڑا جائے, آقا خود جواب دیں, نبی علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہو, اور پھر جس طرح آپ نے بنایا کہ 70 جو ہیں وہ زیادہ, یہ تو ایک کثرت کے کتنا ملتا ہے یہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. تو جو اب اس جمعے ہمیں کرنا کیا ہے, جو ایک معاملہ تھا جس طرح فرحان بھائی وہ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ کہ مسجدیں آباد تھیں, نمازوں میں دل لگتا تھا, تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی, زبان سے اچھی باتیں ہوتی تھیں, بری باتیں نہیں نکلتی تھیں. یہ جو پریکٹس تھی نا رب ذوالجلال نے ایک مہینہ میں دیا پریکٹس کا کہ ہمیں اچھی باتیں کرنی ہے, اچھا سوچنا ہے, اچھا بولنا ہے, تلاوت قرآن کثرت سے کرنی ہے, اس زبان سے تلاوت قرآن کرنی ہے, درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. اور درود مصطفیٰ کی کیا شان ہے کہ جب درود مصطفیٰ پڑھتا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں یاد آتا ہے, تھوڑا بات تھوڑی سی. بسم اللہ. ایک شخص خانہ کعبہ جاتے ہیں, حضرت طواف کر رہے ہیں تو درود مصطفیٰ پڑھ لیں, صحیح کر رہے ہیں درود مصطفیٰ, غلاف کعبہ پکڑ لیں درود مصطفیٰ. پوچھا کہ بھائی یہ تم درود صحیح ہے, اچھی بات ہے درود پڑھنا, مگر صحیح کے وقت صحیح کی دعائیں مانگو, طواف کے وقت طواف کی دعائیں مانگو. یہ تم ہر قدم اٹھانے سے پہلے درود پڑھتے ہو اور ہر قدم رکھنے سے پہلے درود پڑھتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ سفیان ثوری العراقی محدث گزرے, کتنے بڑے محدث تھے کہ علامہ صاحب نے جس طرح جی کا نام اندازہ کر سکتے ہیں, کتنے بڑے عراق کے محدث تھے. نوجوانی کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پلٹ کے پوچھا من انتا؟ انا سفیان ثوری العراقی. فرمایا محدث اعظم عراق رہا, آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ نہ ہوتے تو خدائی قسم یہ نہیں بتاتا میں کیوں کرتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کہا میں اور میرے والد آ رہے تھے اس گھر کی زیارت کے لیے, راستے میں والد کی طبیعت بگڑی, اچانک انتقال ہو گیا. ہاں والد کی عادت تھی سونے سے پہلے درود مصطفیٰ پڑھتے تھے, تو مرتے وقت بھی درود مصطفیٰ زبان پہ. دور دراز جنگل میں انتقال ہوا, کوئی نہیں تھا کہ تدفین کون کرا تھا. اچھا چہرہ ایک دم عجیب سا ہو گیا کیونکہ عام آدمی تھے نا. میں رونے لگا, روتے روتے میں ٹگلا کے بیٹھا تو کیا دیکھا, رات کا وقت ہے, آنکھ لگ گئی, پورے آسمان پہ نور کی ایک چادر تن گئی, کچھ نورانی ہستیاں آسمان سے اتری, میرے والد کی طرف آئے, چہرہ دیکھا, اپنے دست مبارک میرے والد کے چہرے پہ لگایا. واللہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, ان بزرگ کا چہرہ ہاتھ جو ہے دست مبارک چہرے پہ لگانا تھا, میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی والد کو دیکھتا تھا, چاند سے زیادہ روشن تھا. میں نے پوچھا جاتے ہوئے آپ ہیں کون؟ نقاب اٹھایا, فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی اس طرح دستگیری فرماتے ہیں. جزاک اللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بے شک عبادت تو ایسی ہے درود جس میں خدا شریک ہوتا ہے. مولانا اور نقوی صاحب آپ اس کی طرف سوال لے کر چلتے ہیں, آپ کریے سوال, آپ کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی ہے, اگر آپ نہیں, آپ کیونکہ کام کر چکے سوال آپ. جی علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ عام جمعے میں جس کی اتنی فضیلت ہے اور جمعۃ الوداع کی اہمیت میں کوئی خاص فرق ہے؟ جی ہاں, دیکھیے جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس طرح سے بعضہم علی بعض, ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا کر, جیسا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں 313 جو ہیں وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے علیحدہ سے فضیلت عطا فرمائی. پھر ان میں 5 اولی العزم ہیں, اسی طرح سے پھر فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو انبیاء میں بھی اللہ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی. کائنات میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک پتھر وہ ہے جس پر آپ پیر رکھے بیٹھی ہیں, یا میں پیر رکھے بیٹھا ہوں, آپ سب پیر رکھے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے, ایک پتھر وہ ہے کہ جو بادشاہوں کے تاج میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پتھروں میں بھی فرق ہے. اسی طرح دنوں میں فرق ہے. اللہ نے سادات کو کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ عام بندوں کی بنسبت سادات کو فضیلت کیوں ہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے تو سب ایک ہیں, لیکن بحیثیت حسب نسب اللہ نے کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ حالانکہ اس میں بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اور صاحب تقوی بنے گا تب جب اللہ کی ان مخلوقات کی عزت کرے گا جنہیں اللہ نے عزت والا بنایا ہے. اور ان مخلوقات میں یہ عقیق کا نگینہ کیوں آپ اور ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں, اور علماء بیان فرماتے ہیں بزرگ
کہ جس کے ہاتھ میں عقیق ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ واحد پتھر ہے جس نے سب سے پہلے سرکار کی اللہ کی توحید کا، سرکار کی رسالت کا اور مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اس لیے جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا دعا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہر مخلوق میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، تو اسی طرح سے دنوں میں اللہ نے جمعے کو فضیلت عطا کی ہے، شب جمعہ اور اس کے بعد جمعے کا دن۔ جیسا کہ مفتی صاحب بہت اچھی بات درود شریف کی فرما رہے تھے، مومن کی نشانیوں میں 53 نشانیاں ہیں، جن میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا سرکار اور ان کے آل پاک پہ، اور جمعے کے دن 1000 مرتبہ پڑھتا ہوگا۔ اچھا، کیوں کہ جمعے کے دن کی فضیلت علیحدہ ہے، یہ عام جمعوں کی بات ہے، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، ان کی گفتگو سے اچھی لائن مل جاتی ہے، تو جس طرح سے یہ فرما رہے تھے جمعے کے دن کو اللہ نے، تو یہ عام جمعوں میں یہ فضیلت ہے۔ پھر رمضان المبارک کے جو عام جمعے ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ، اور اس کی فضیلت کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ دن کے ٹائم میں جب جمعے کا دن آپ سحری کر کے اور نماز فجر پڑھ کے چکتے ہیں تو اللہ اس پورے آسمان پر ملائکہ کو اس طرح سے بھیج دیتا ہے کہ جیسے چھت بن جاتی ہے، اور وہ ملائکہ ان کی طرف دیکھتے ہیں جو جمعے کے دن درود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ سے گویا لو لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو جمعۃ الوداع ہے، میں بات کے اس میں ایک عمل بھی عرض کروں گا کہ جمعۃ الوداع کو ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے۔ جی وہ ہم بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں، ایک مختصر وقفہ، آپ جانتے ہیں مجبوری ہوتی ہے۔ ناظرین ایک مختصر وقفے کے بعد آ رہے ہیں، دیکھتے رہیے برآمد میں۔ کس قیامت کا وہ انسان ہوگا کیا بات، کس قیامت کا وہ انسان ہوگا جس کی تائید میں پتھر جس کی تائید میں پتھر بولے۔ وہ شعر دیکھیے گا، ہوش میں کرتا ہوں ایسی باتیں، ہوش میں کرتا ہوں ایسی باتیں جیسے مستی میں قلندر بولے۔ کیا بات ہے سلمان، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز سے سلمان عالم صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ اچھا پڑھتے ہیں اور آج آپ نے کمال کر دیا، شاعری بھی کمال، طرز بھی کمال، پڑھا بھی کمال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہم آپ سوال کا سلسلہ شروع کیجیے۔ جی میں بالکل، علامہ صاحب آپ سے آغاز۔ بسم اللہ۔ جی علامہ صاحب، جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے جمعۃ المبارک کیونکہ فقہ جعفریہ میں مجتہدی نظام جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے مطابق زیادہ تر مجتہدین کے نزدیک
जुमा वाजिब तख़ीरी है और बहुत सारों के नज़दीक मुस्तहब है, लेकिन जो जुमा वाजिब की नीयत से पढ़ेगा वो फिर ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ज़ोहर की नमाज का बदला है जुमा। बहुत अहम बात है। जो जुमे की नमाज वाजिब की नीयत से, फ़र्ज़ की नीयत से पढ़ेगा तो वो ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा, वो फिर असर की नमाज जो असर बाद में पढ़ेगा। अच्छा, जो मुस्तहब की नीयत से जुमा पढ़ रहा है वो जुमा पढ़ के ज़ोहर भी पढ़ेगा और फिर असर भी पढ़ेगा। ये आम जुमा और जुम्मतुल विदा दोनों? हाँ, सब ये जुमा कोई सा भी हो, चाहे जुम्मतुल विदा हो। अच्छा, अब आ जाइए कि जुमे की जो नमाज है वो बेसिकली है 4 रकत, लेकिन उसको 2 रकत खुतबे की सूरत में तब्दील किया गया है हुक्म खुदा से। अच्छा। इसलिए खुतबा सुनना भी वाजिब है, जो आपने सवाल किया ना। जी जी। इसमें इसलिए खुतबा सुनना हर जुमे का वाजिब है, और खुतबे भी उसके अंदर 2 होते हैं, 2 रकत के बराबर 2 खुतबे, तो उनका सुनना वाजिब है, चाहे वो अरबी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ़ारसी में, चाहे उर्दू में, वो खुतबा सुनना वाजिब है। तो वो 2 रकत के बराबर। और उसके अच्छा, उस दौरान किसी को गुफ्तगू नहीं करनी है, जैसे नमाज के दौरान 2 रकत नमाज में नहीं करते, इसी तरह से फिर 2 रकत नमाज जुमे की होगी, तो ये 4 रकत ज़ोहर के बदले हो जाएगी। तो जुमे की जो खुतबा है उसका सुनना वाजिबात में है, और उसमें ये भी ज़रूरी है कि जहाँ अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाएँ, अहले बैत अत्हार की फजीलत बयान की जाए, वहाँ हालात हाज़रा पर गुफ्तगू की जाए। जी, तो ये इसके ज़रूरी है, इसके ज़रूरी। जी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या जुम्मतुल विदा की कोई ख़ास इबादत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख़ास इबादत से ही इंसान को तहिया करना है, और यहाँ एक गलत मैसेजेस जो चलाए जाते हैं कि आप फ़लाँ रकात इतनी पढ़ लें और सारी आपकी जो क़ज़ाए उम्री है वो ख़त्म हो जाएगी, और लोग हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ज़ आप पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आप पर कर्ज़ है, तो आपको नमाज पूरी मुकम्मल करनी है। हाँ, इनमें ही कि इस्तग़फ़ार कसरत से करें, दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से करें, जो आपने हक़ दिए लिए हैं वो करें। अपने आप से एक वादा करें कि परवरदिगार, रमज़ान अगले साल तो आएगा मगर शायद मैं रमज़ान में ना हो सकूं, तो परवरदिगार मुझसे जो गलतियाँ हो गई, ऐ अल्लाह मैं माफ़ करता हूँ, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा, अच्छा भाई बनूंगा, और मैं अच्छा सरकार इस्लाम का उम्मती बन जाऊंगा, और जो सरकार का उम्मती बन जाता है वो बेहतरीन इंसान बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात के साथ शफीक भाई की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहिए, पहले आप वो बोलिए, ताकि उसके बाद फिर आप इजाज़त लीजिए नाज़रीन से, ताकि शफीक। जी बिल्कुल, हम तमाम देखने वालों से बस यही इजाज़त चाहेंगे कि उलमा कराम ने जो हमें मैसेज दिया है अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, हम उसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रब्ब कायनात के हजूर झुकें और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल दोपहर आपसे 3 बजे मुलाकात होगी बफ़ज़्ल ज़िंदगी, और सहरी में सैयद फरहान अली वारिस आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। शफीक भाई से दरख्वास्त है कि कल शफीक भाई, वालेकुम अस्सलाम। हबीब रब्बुल उला मुहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मुहम्मद, हबीब रब्बुल उला मुहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मुहम्मद, निगाह का मुद्दा मुहम्मद और ख़याल का आसरा मुहम्मद, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज़ के कौन जाने, रुमूज़ को उनके कौन जाने, कहीं वो
محبوب کبریا تھے اور کہیں لقب ان کا تھا محمد، کہیں وہ محمود کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد۔ اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر سنا